بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات ہو جائے یا رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر ہی میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل رہے ہوتے ہیں، اور جب پھر عشاء کے وقت کچھ گھڑی گزر جائے انہیں چلنے پھرنے کی اجازت دے دو، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اپنے دروازے بند کر دو، پھر اللہ کا نام لے کر اپنے چراغوں کو بجھا دو، اسی طرح اللہ کا نام لے کر پانی کے برتنوں کو ڈھانپ دو، پھر اسی طرح اللہ کا نام لے کر دوسرے برتنوں کو بھی ڈھانپ دو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن موجود نہ ہو تو برتن کے درمیان میں کوئی چیز رکھ دو، جیسے کہ لکڑی وغیرہ۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت اپنے گھر سے نہ نکلو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو خاص طور پہ گھر سے باہر نہ نکلنے دو، شیاطین پھیل رہے ہوتے ہیں، اور رات کے وقت اللہ کا نام لے کر اپنے دروازوں کو بند کرو، اللہ کا نام لے کر چراغوں کو بجھا دو، اللہ کا نام لے کر اپنے تمام قسم کے برتنوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ دو، کیونکہ رات کا وقت ایسا ہے کہ جس وقت شیاطین پھیل رہے ہوتے ہیں، اور شیاطین ہر قسم کے کام میں بے برکتی ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس وقت گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے دل میں برے برے وسوسے اور برے خیالات پیدا کرتے ہیں، اسے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے پر مجبور کرتے ہیں، اور رات تو سونے کے لیے بنائی گئی ہے، اسی لیے شیاطین جو شخص گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے دماغ اور دل پر پردہ ڈال کے اس کے دل میں اور دنیا کی مصروفیات کو ڈال دیتا ہے، اور رات کو سکون کرنے کی سوچ کو نکال دیتا ہے۔ لہٰذا جب رات کا وقت ہو یعنی مغرب کے وقت اندھیرا چھانے لگے تو اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور جب پھر عشاء کا وقت ہو تو اس وقت کچھ دیر چہل پہل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے، یعنی عشاء کے وقت ہوتے ہی اس سے ایک گھڑی کے بعد یعنی کچھ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد باہر نکلا جا سکتا ہے، چہل قدمی کی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کھانا کھایا ہو اور وہ گھر سے باہر چلنا پھرنا چاہے تو عشاء کی کچھ گھڑی گزرنے کے بعد، عشاء کے وقت کے کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر یا کسی بھی ضروری کام کو جا سکتا ہے، لیکن مغرب کے فوراً بعد اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اس وقت شیطان اور اس کی فوج اور ہر طرح کی بلائیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور انسانوں پر حملہ کر لیتی ہیں، انہیں گمراہ کر دیتی ہیں، انہیں نقصان پہنچاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص اس وقت اپنے کام کو نکلتا ہے تو اسے اس وقت اپنے کام کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ شیطان اس کے کام میں بے برکتی پیدا کر دیتا ہے۔ اور گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سونے سے قبل اپنے چراغوں کو بجھا کر سو، یعنی کہ سوتے وقت جو بھی گھر میں لائٹیں جل رہی ہوں انہیں بند کر کے سونا چاہیے۔ اگر خوف کے باعث کوئی لائٹ جلا کر سونا چاہے تو سویا جا سکتا ہے، اور اسی طرح پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کر سونا چاہیے، پینے والے پانی کو ڈھانپ دینا چاہیے، کھانے والی چیزوں کو ڈھانپ دینا چاہیے، کہ شیطان کھانے پینے والی چیزوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ان میں بے برکتی ہوتی ہے اور شیطان ان کو جھوٹا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے تمام برتنوں کو بھی ڈھانپ کر صاف کر کے سونا چاہیے، چھپا کر سونے چاہیے کہ شیطان ان پر حملہ نہ کر دے اور ان میں کسی قسم کی بے برکتی نہ پیدا ہو جائے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے بچنے کی جس طرح سے تلقین فرمائی، ہمیں اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر پورا اترنا چاہیے، کہ جس بات سے انہوں نے منع فرمایا اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور شیطان سے بچنا چاہیے کہ وہ ہمیں کس کس طرح سے گمراہ کر سکتا ہے اور کن کن چیزوں میں آ کر وہ بے برکتی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی گمراہی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ہر کام میں برکتیں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔